اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیکن بعد ما فارقتک اتانی رسول اللہ۔ گفتگو ہماری جاری تھی کہ امام نے کہاں خطبہ دیا، کہاں درس دیا، کہاں تقریر کی، کہاں خط لکھا امام نے۔ اب یہاں آج ہم گفتگو کریں گے کہ محمد ابن حنفیہ جب فریضہ حج کی ادائیگی اور امام کی ملاقات کی غرض سے مکہ تشریف لائے۔ اب علامہ حلی فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں محمد ابن حنفیہ بہت علیل تھے، بیمار تھے، تو امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام کو مشورہ دیا کہ آپ اسی مکہ شہر میں رہیں، کیونکہ لوگوں کے نزدیک یہ شہر مقدس ہے، کعبہ ہے، تو لوگ احترام کرتے ہیں، آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، امام بار بار کہ میں عبداللہ ابن زبیر سے اگر گفتگو ہوئی تو میں یہی کہا کہ میں کعبے سے دور ہو کے، حرم سے دور ہو کے میں قتل ہونا چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں، تاکہ حرم کی حرمت پامال نہ ہو۔ بس محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ یہ میرا مشورہ ہے، آپ غور کریں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، میں غور کروں گا۔ ٹھیک، بس محمد ابن حنفیہ صبح کو دیکھا کہ امام گھوڑے پہ سوار ہو رہے ہیں، اگلے روز علی الصبح عراق کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ تو محمد ابن حنفیہ آئے اور اب اونٹ کی لگام یا گھوڑے کی لگام کو تھام کر کہا کہ رات کو جو میں نے مشورہ دیا آپ کو، اس پہ کیا آپ نے غور کیا؟ تو اس وقت امام نے یہ کہا، واضح جملے ہیں کہ انجینئر میری تحریک کے خدا ہیں، انجینئر خدا ہیں، اس نقشے کو بنانے والے خدا ہیں۔ خدا نے اس نقشے کو بنایا ہے اور اس نقشے کا روٹ بتانے والے کہ کس روٹ سے چلنا ہے، کہاں چلنا ہے، کب رکنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتا رہے ہیں کہ کب نکلنا ہے، خواب میں میرے آئے، واضح کر دیا۔ بلا کہاں میں نے آپ کے مشورے پہ غور کیا، ولیکن بعد ما فارقتک، جب آپ سے میں جدا ہوا، اتانی رسول اللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے، وقال، وہ کہا، یا حسین۔ اب یہاں امام حسین نے یہ نہیں بات کی کہ رسول خدا خواب میں آئے، بس رسول خدا آئے۔ وقال یا حسین اخرج، کہا اے حسین نکلو، قیام کرو، خروج کرو، نکلو، عراق کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ فإن اللہ تعالی شاء، بس یقیناً خدا چاہتا ہے، ان یراک قتیلا، کہ آپ قتل ہو جائیں، وقد شاء ان یراہن سبایا، اور خدا چاہتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ عورتیں اور بچے ہیں وہ قیدی بنیں۔ بس مرکز محل مشیت خدا امام حسین علیہ السلام، واسطہ فیض خدا اور امام حسین کے درمیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی عظمت ہے، حسین منی وانا، میں نے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ تعلق کبھی رسول خدا کا امام حسین سے ٹوٹا نہیں، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، اس سے بحث ہونی چاہیے کہ کتنا گہرا تعلق رہا ہے امام حسین کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ اتانی رسول اللہ، رسول خدا میرے پاس آئے، یہ نہیں کہہ رہے کہ خواب میں آئے میرے پاس، ملکوتی ملاقات ہے، یہ ملکی ملاقات نہیں، ملکوتی ملاقات ہے، جس میں بس امام نے ملاقات کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول خدا نے پیغام دیا کہ نقشہ الہی یہ ہے،
الہی نقشہ یہ خدا نے خط یہ کھینچا ہے، یہ روٹ ہے آپ کا، اس روٹ پہ چلیں، خدا چاہتا ہے کہ اس روٹ پہ چلیں آپ. ٹھیک. اسی طرح عبداللہ ابن جعفر، محمد ابن حنفیہ کی مانند عبداللہ ابن جعفر امام کے پاس آئے اور امام کو روکا کہ امام نے عبداللہ ابن جعفر کو بھی تقریباً وہاں امام نے واضح بات کی کہ میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا سے رابطہ اور واسطہ کتنا تھا امام حسین کا. عبداللہ ابن جعفر نے جب مشورہ دیا کہ آپ جو ہے پرہیز کرے قیام سے، تو اس وقت امام نے یہی کہا کہ انی رائی تو رؤیا فیہا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے جس میں رسول خدا تھے. اس خواب میں انہوں نے انتہائی اہم کام کی ذمہ داری میرے حوالے کی ہے، مجھے سونپی ہے، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے حتماً انجام دو، اسے حتماً انجام دو، خواہ اس کے نتیجے میں تمہیں فائدہ ہو یا نقصان ہو. ظاہری تھا فائدہ ہی فائدہ، لیکن کیونکہ لوگ ہی آ رہے تھے کہ آپ کی جان جائے گی، آپ کے بچے ذبح کیے جائیں گے اور قیدی بنیں گے. تو عبداللہ ابن جعفر عمر ابن سعید کے ساتھ بھی آئے امان نامہ لے کر. عمر ابن سعید جو ہے نہیں، یحییٰ ابن سعید کے ساتھ آئے. یحییٰ ابن سعید بھائی تھے عمر ابن سعید کے. عمر ابن سعید کے ولید جو مدینہ کا گورنر تھا اسے ہٹایا گیا تھا اور اس کی جگہ پہ عمر ابن سعید کو گورنر بنایا گیا. اس کی ذمہ داری، عمر ابن سعید کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ آ کے مکے میں امام حسین کو قتل کرے. یہ پروگرامنگ تھی، لیکن کامیاب نہیں ہو پایا. یحییٰ ابن سعید کو بھیجا گیا کہ عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ مل کے آئے اور امان نامہ پیش کرے امام حسین کو. امان نامہ امام نے وہ رد کر دیا. امان نامہ رد کر دیا. جب امان نامہ امام نے رد کر دیا تو پھر کوشش کی گئی کہ امام کے جو ساتھی ہیں ان کو امان نامے دے کر امام حسن والی صورتحال قائم کی جائے کہ امام حسین بھی امام حسن کی مانند تنہا ترین سردار ہو جائیں. ایک بہت بڑی پلاننگ تھی جس کے تحت یہ کام ہو رہا تھا. بس عمر ابن سعید جب امام نکل کے آئے مکے کی طرف تو عمر ابن سعید کو، ولید کو ہٹا کے عمر ابن سعید کو مدینہ کا گورنر بنایا گیا اور اس کی ذمہ داری سونپی گئی کہ امام حسین کو مکے میں قتل کیا جائے. بات جب بنتی ہوئی نظر نہیں آئی تو عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ یحییٰ ابن سعید آئے، ہمراہ مکے میں آئے تاکہ امام کو امان نامہ دیا جائے کہ آپ نہ لڑیں، ہم آپ کو امان نامہ دیتے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے، یہ ایک جھوٹا وعدہ تھا، جیسے رائے کی حکومت کا جھوٹا وعدہ، یا بہت ساروں کو بہت ساری مالی معاونت کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن ان سے کوئی پورا نہیں ہوا. بس ظالم حکومتیں جھوٹے وعدے دیتی ہیں، جھوٹے وعدے کرتی ہیں، پورے نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو جسے توڑا نہ جائے. ایسے یہ ظالم حکومتیں کہتے ہیں، یہ ان کی فخریہ باتیں ہوتی ہیں ان کی. ٹھیک. بس امام نے اس امان نامے کو رد کر دیا. بس اس امان نامے کو امام نے کہا بہترین امان اللہ کی امان ہے، بہترین امان اللہ کی امان ہے. جو شخص دنیا میں اللہ کا خوف نہ کھاتا ہو آخرت میں ہرگز اللہ کی امان نہیں پائے گا. مجھے خوف بس خدا کا ہے، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا میں اس کے خوف اور خشیت کا سوال کرتے ہیں. بس خشیت اور خوف صرف خدا کا ہے میرے پاس. بس یہی خوف قیامت میں میری امان کا باعث بنے گا. اتنا واضح پیغام انہوں نے کہا، مجھے خوف خدا کا ہے، بس توکل اللہ کہ مجھے خوف خدا کا ہے. بس اس وقت جب یہ عمر کا بھائی یحییٰ آیا امان نامہ لے کے اور اس کے بعد یحییٰ نے بتایا عمر کو، تو سمجھ گیا عمر کہ معاملہ ایسے حل ہونے والا نہیں ہے، معاملہ ایسے آسان نہیں ہے. اسے نیت
ہمیشہ مضبوطی سے قیام کرنے والی یزیدیت کے خلاف معاملے سمجھ گئے تھے، یزیدیت سمجھ گئی تھی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔